اور ضلع جنگ کے مسائل کو یہاں پر اجاگر کریں گے۔ تو جو ہمارے ملکی سطح کے مسائل ہیں اس کے اندر سب سے پہلے نمبر کے اوپر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ طلبہ کے ایجوکیشن سسٹم سے عدم اعتماد ہوتا جا رہا ہے، اور وہ 11 لاکھ کے قریب طالب علم ملک کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے 23 ملین طالب علم جو بچے ہیں وہ تعلیم سے محروم ہیں، اپنی بنیادی تعلیم سے محروم ہیں۔ اسی طریقے سے آئین پاکستان کی شق جو ہے 25A وہ 16 سال کی عمر تک کے تمام بچوں کو فری تعلیم دینے کی حق رکھتی ہے، اور یہ آئین پاکستان ریاست پاکستان کی ذمہ داری قرار دیتی ہے کہ وہ 25A کے تحت تمام جو بچے ہیں جو 16 سال کی عمر تک پہنچیں گے ان کو فری تعلیم دے، جس کے اندر صرف فری تعلیم ہی نہیں، کتب بھی فری شامل ہیں اور جس کے اندر یونیفارمز بھی فری شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مین مسئلہ میں ہے وہ ہے یکساں نظام تعلیم کا۔ اسلامی جمعیت طلبہ برسوں سے یہ ایک آواز بلند کر رہی ہے، وہ ہے یکساں نظام تعلیم کا، کہ پاکستان کے مسائل کا حل یکساں نظام تعلیم ہے، پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے مسئلے کا حل یکساں نظام تعلیم ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر 4 گھاٹ کے اور ہر 1.5 انچ کی ایک علیحدہ سلیبس کورس نکلا ہوا ہے، اور ہمارا یکساں نظام تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں طلبہ یونین کا ایک بڑا مسئلہ ہے جو مرکزی سطح کا مسئلہ ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ صحافی برادری کے اندر بھی الیکشنز ہوتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ وکلا برادری کے اندر بھی الیکشنز ہوتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ مزدور برادری کے اندر بھی الیکشنز ہوتے ہیں، لیکن واحد وہ طلبہ جو اس قوم کا مستقبل ہیں، اس قوم کا معمار ہیں، ان کے الیکشنز نہیں کروائے جاتے، ان کی یونینز کے الیکشنز نہیں ہوتے، اس پر بین کیا ہوا ہے۔ یہ ضیائی آمریت کا جو نشان ہمارے اس ملک کے اندر شروع ہوا، اور ضیائی آمریت کے نتیجے کے اندر جہاں پر طلبہ یونین کے اوپر پابندی لگائی گئی، وہیں پر ہم اس چیز کو آواز اس وقت سے بلند کر رہے ہیں کہ طلبہ یونین سے پابندی ہٹائی جائے، اور طلبہ کو یہ حق دیا جائے کہ وہ تعلیمی اداروں کے اندر اپنے ان طلبہ یونین کا الیکشن کر سکیں اور طلبہ سیاست میں حصہ لے سکیں۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے مین جو ہم نے اجاگر کیا کہ طلبہ یونین کو بحال کیا جائے۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر جو بڑا مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ تعلیمی کرپشن جو چل رہی ہے، تعلیمی اداروں میں کرپشن کا جو سماں ہے، ابھی میں آگے آپ کو کمالیہ یونیورسٹی کے حوالے سے بھی کچھ بات رکھوں گا، تو تعلیمی اداروں میں جو کرپشن چل رہی ہے اس حوالے سے اسلامی جمعیت طلبہ نے اس مہم کو لانچ کی، جو اس کے اندر ہمارا بنیادی مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے 2 سالہ ڈگری پروگرام جس میں BA اور MA شامل ہے، ہمیں اس سے محروم کر دیا گیا ہے۔ یہ 2 سالہ ڈگری پروگرام جو ہے اسلامی جمعیت طلبہ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس کو بحال کیا جائے، اور اس کے لیے وہ مہم لانچ کی ہے جو آگے چل کر اب تک ہمارے ڈویژن کی سطح تک پہنچ چکی ہیں۔ اسی کے ساتھ جنسی ہراسگی اور منشیات کا مسئلہ، ہم نے یہ دیکھا کہ تعلیمی اداروں کے اندر جنسی ہراسگی کا بڑا مسئلہ ہے اور منشیات کا بڑا مسئلہ ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنسی ہراسگی کے اندر جہاں پر ادارے اس کے لیے جواب دہ ہیں، وہیں پر ہمارے سیکورٹی ادارے بھی جواب دہ ہیں، لیکن اس سب کی وجوہات ہم جو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بے راروی اور ادارے کی طرف سے جو ایک بے حیائی کا کلچر عام کیا جاتا ہے، کبھی میوزیکل نائٹس کے نام پر، کبھی کسی اور کے نام پر، اور ہم نے یہ دیکھا کہ چناب کالج جیسے ہمارے ادارے ہوں یا دیگر تعلیمی ادارے ہوں جو مشہور تعلیمی ادارے ہیں جنگ کے، ان کے اندر بھی جو بے راروی کا معاملہ ہے وہ انتظامیہ کے زیر سایہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر ہراسگی کے جو معاملات ہیں ان کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے، اور باقی تعلیم اور تربیت کا تو فقدان ہے ہی ہے، لیکن اس کے اندر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کے اندر یہ میوزیکل نائٹس اور انتظامیہ کی طرف سے اس قسم کے بے راروی کے پروگرامات کا انعقاد کروانا طلباء کو ہراسگی کی طرف لے جانے میں ایک قدم ثابت ہوتے ہیں، ایک بنیاد ثابت ہوتے ہیں، تو اس کو بھی ہم مسئلہ سمجھتے ہیں تعلیمی اداروں کے اندر کو جو نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا 5واں بڑا مسئلہ ہے وہ فیسوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ابھی سیواس کیمپس ہے جنگ کے اندر DVM کا، اس کے اندر کیا معاملہ ہے کہ فرسٹ ٹائم کے جو مارننگ کے جو طالب علم ہیں ان کی فیس 35,000 کے قریب ہے فی سیمیسٹر، اور جو ایوننگ کے ہیں ان کی 1.25 لاکھ کے قریب ہے، یعنی کہ فیسوں کے اندر جو اس طریقے کا ایک بڑا جو ایٹم بم گرایا گیا طلبہ کے اوپر، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غیر منصفانہ غیر انسانی فعل ہے۔ طلبہ جو غریب طالب علم ان اداروں میں پڑھ رہے ہیں ان کے اوپر فی سیمیسٹر 1.25 لاکھ یعنی 10 لاکھ 12 لاکھ کی وہ ایک ڈگری کرے، اور اس کے بعد وہ اپنے ہاسٹلز کے اخراجات اس کے اندر علیحدہ ہیں، اور اسی طریقے سے اس کے اپنے معاملات ہیں یا گھر سے جو خرچہ لیتا ہے، تو ایک طالب علم جس کا باپ ایک غریب باپ جو ہے جو مزدوری کرتا ہے جو دیہاڑی کرتا ہے، وہ 10 لاکھ 12 لاکھ کی ڈگری اپنے بچوں کو کیسے کروائے؟ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے یونیورسٹی آف جنگ کے اندر مسئلہ ہے فیسوں کا، اور اسی طریقے سے تمام تعلیمی اداروں کے اندر جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر یونیورسٹیز کے اندر فیسوں میں اضافے کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے لوکل سطح پر آ جاتے ہیں
تو ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر جس میں ڈگری کالج شامل ہے، جس کے اندر غزالی ڈگری کالج شامل ہے، GCT شامل ہے، اسی طریقے سے یونیورسٹی آف جنگ شامل ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ٹرانسپورٹ کا نہ ہونا، اسی طریقے سے یہاں پر ہاسٹلز کا نہ ہونا، اسی طریقے سے یہاں پر یہ اس کا کلاس رومز کا نہ ہونا. ہمارے باپ داداؤں کے وقت ہم سنتے تھے کہ انہوں نے ٹاٹ بوریے کے اوپر بیٹھ کر تعلیم حاصل کی تھی، لیکن حالت یہ ہے کہ اب تک وہ کلچر چل رہا ہے. اور ڈگری کالج جیسے کالج جو مشہور ہے، جس کی ایک تاریخ ہے، جو ایک صدی کے اوپر محیط ایک تاریخ ہے، اس کالج کا حال یہ ہے کہ اس کے اندر اب تک جو ڈے اسکالر جو FSC کے FA کے طالب علم ہیں، ان کے لیے کلاس رومز تک نہیں ہیں. وہ بیچارے درختوں کے نیچے کھلے میدانوں کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، گھروں سے اپنا ٹاٹ بوریا ساتھ لے کر آتے ہیں. پھر وہاں پر BS پروگرام شروع کر لیا گیا، تو BS پروگرام کی یہ حالت ہے کہ وہاں پر CS جیسی جو ڈگری ہو رہی ہے، اس کے لیے CS کا لیب نہیں ہے، یعنی کمپیوٹر لیب نہیں ہے اور ڈگری چل رہی ہے. اسی طریقے سے وہاں پر کیمسٹری، بایولوجی اور دیگر ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کی بھی لیبز نہیں ہیں اور ڈگری کروائی جا رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا بھیانک معاملہ ہے کہ جس کو اسلامی جمعیت طلبہ اس مسئلے کو اجاگر کر رہی ہے. اسی طریقے سے یونیورسٹی آف جنگ کا معاملہ اٹھا لیا جائے تو یونیورسٹی آف جنگ میں 1.5 سال سے وائس چانسلر کی ہی تعیناتی نہیں کی گئی. 1.5 سال سے کسی ادارے کو اس کے باس سے محروم رکھنا، تو ادارے کو ایک گھر جو ہے وہ بغیر باس کے نہیں چل سکتا. تو ایک اتنا بڑا ادارہ وہ کیسے چل سکتا ہے؟ یونیورسٹی آف جنگ کے اسٹوڈنٹس کی تعداد 4000 کے قریب ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی کی تعداد جو 4000 کی ہے، ان کے لیے صرف 46 کلاس رومز ہیں. یعنی 4000 طالب علموں کو آپ 46 کلاس رومز میں کیسے تعلیم دے سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے وہاں پر جو فیکلٹی ہے، اس کی تعداد 80 کے قریب ہے، یعنی کہ 4000 طلبہ کو 80 اساتذہ ان کے لیے ہیں. اب وہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک اساتذہ اپنے لیے ایک اپنا حق ادا کر رہے تھے، ان کو بھی 90 دن سے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑ رہے ہیں. وہ 90 دن سے اپنی بنیادی حقوق سے محروم ہیں. وہ 90 دن سے ان کو تنخواہیں نہیں دی گئیں، اور وہ 90 دن سے پتھر پیٹ پر باندھ کر ہمیں تعلیم دے رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ ان کی آواز ہے. اسلامی جمعیت طلبہ جہاں طلبہ کی آواز ہے، ان کی آواز ہے. ہم اساتذہ کے ساتھ جو یہ معاملہ رکھا گیا ہے، جو غیر منصفانہ معاملہ چل رہا ہے، ہمارے جو حکومتی ذمہ داران ہیں، وہ ماشاءاللہ سے کوئی ایک مسئلہ ہو جائے تو وہاں پہنچتے ہیں، اسپتالوں کا دورہ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. وہاں پر ان کی پبلسٹی بھی ہو رہی ہے، وہ اداروں کے اندر شو بھی ہو رہے ہیں، وہ میڈیا پر بھی آ رہے ہیں. اسی طریقے سے کسی ہسپتال کا دورہ ہوتا ہے تو ہلا مچی پڑی ہوتی ہے. لیکن جہاں پر 90 دن سے اساتذہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی طالب علموں کو تعلیم دے رہے ہیں، وہاں پر جب انہوں نے ہڑتال کا اعلان کیا ہے تو 4 دن ہو گئے ہیں، کوئی ہمارے ارباب اختیار پر جو تک نہیں رہیں گی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اساتذہ کو جو مسئلہ ہے اس کو فی الفور حل کیا جائے. اساتذہ کو یہ جو معاملہ ہے اس کو فی الفور حل کیا جائے. اگر یہ حل نہیں کیا جاتا تو ہم یہ مستقبل میں اسلامی جمعیت طلبہ یہ دیکھ رہی ہے کہ یونیورسٹی آف جنگ کا وہی حال ہوگا جو کمالیہ یونیورسٹی کا ہو چکا ہے. کمالیہ یونیورسٹی کی میں بات کرتا چلوں، وہاں پر کمالیہ یونیورسٹی کے اندر ایجوکیشن اکیڈمی تھی، ایک کیمپس تھا جس کو بعد میں کمالیہ یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا 2018 کی حکومت نے. جس کے بعد PDM حکومت آئی اور اس نے اس تعلیمی ادارے کو بوریہ بستر اس کا لپیٹ دیا اور اس کو دوبارہ سے کیمپس کا درجے کی طرف لے گئی. تو اس کے جو پیچھے مالی معاملات ہیں، جو کرپشن کا اس پر الزام لگائے، یا جو ان کے سیاسی معاملات ہیں، لیکن جو اس کو سیاست کے نظر کر دیا گیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی آف کمالیہ کی نہیں، ضلع ٹوبہ کی شان ہے. اس کو آپ کا اس طرح اس کو بوریہ بستر لپیٹنا طلبہ کے ساتھ زیادتی ہے، اس کو سیاست کی نظر کرنا طلبہ کے ساتھ زیادتی ہے، جو اسلامی جمعیت طلبہ کسی صورت برداشت نہیں کرے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ یونیورسٹی آف جنگ کا جو معاملہ ہے اس کے اندر جہاں اساتذہ کی تنخواہوں کا معاملہ ہے تو بھاری بھرکم فیسیں دینے والے طالب علم کلاس روم سے محروم ہیں. بھاری بھرکم طالب علم جو فیسیں دیتے ہیں، وہ بھاری بھرکم فیسیں دینے والے طالب علم جو اپنی بنیادی سہولیات ہاسٹل سے محروم ہیں، جو پانی تک نہیں وہاں پر موجود ہوتا، واش رومز تک کی صفائی نہیں کی جاتی. وہاں پر جہاں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، وہیں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلاس رومز جیسی اور فیکلٹی جیسے مسائل بھی ہیں. تو فیکلٹی کی اساتذہ کی تعداد بڑھائی جائے، اور نمبر 2 کلاس رومز کی تعمیرات کی جائیں، انفراسٹرکچر کھڑا کیا جائے، اور یونیورسٹی آف جنگ کو ایک ماڈل یونیورسٹی کا جو ارادہ تھا اس کو ماڈل یونیورسٹی کی طرف لے جایا جائے. تو یہ ہم ارباب اختیار سے اپنا یہ مطالبہ رکھتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کسی کے سوال ہو تو ہم سے کر سکتا ہے. اسلامی جمعیت طلبہ نے اس مہم کے تحت ایک بات کرتا چلوں، اس مہم کے تحت 12 دسمبر کو طلبہ کنونشن کا اعلان کیا ہے. 12 دسمبر کو کلمہ چوک، کھوکھا چوک، گوجرا روڈ پر
طلبہ کنونشن کا اعلان کیا ہے، جس کے اندر ہماری مرکزی قیادت بھی شریک ہوگی، جس کے اندر ہماری صوبائی قیادت بھی شریک ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے اندر سابق ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب بھی شریک ہوں گے۔ تو ہم تو طلبہ کو اس میں شرکت کی دعوت بھی دیتے ہیں کہ وہ اس میں بھرپور شرکت کریں، اور انشاءاللہ اس کنونشن کے اندر ہم پورے شہر کے طلبہ کو جہاں وہ اپنے مسائل کی بات کریں گے وہیں ہم ان کو یونیورسٹی آف جنگ کے پیچھے کھڑا کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ ہماری آواز ارباب اختیار تک پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے بہت جلد اس کے اوپر عمل درآمد ہوگی جن مسائل کو ہم نے اجاگر کیا ہے۔